جوڈیشل ورک کا، اور آج ایک بہت ہی خوشائند بات ہے کہ آج سارے جو موجود 15 کے 15 ججز جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، وہ سبھی ایک فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اگرچہ کچھ دیر سے ججز بیٹھے ہیں اور لامحالہ وہ اسی چیز کا تعین کر رہے ہوں گے کہ کیا 8 ججز، چونکہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں 8 جج صاحبان جسٹس سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، جنہوں نے اس کی شروعات کی تھی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ، چونکہ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ یہ ایکٹ جو ہے، یہ بل جو ہے، یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کر یہ ایوان صدر میں گیا تھا، یہ اسنٹ کے لیے، منظوری کے لیے، تو اس سٹیج پر 8 جج صاحبان نے کہا کہ اگر اس کی اسنٹ ہو بھی جائے تو بھی اس پر عملداری سے روک دیا تھا سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے۔ تو وہ چونکہ زیر التوا تھا، پینڈنگ تھا، اور محترم سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کا فیصلہ نہ کر پائے تھے، اس لیے آج پہلا کیس جو ہے وہ نئے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو چیلنج تھا، مختلف درخواستیں دی ہوئی تھیں، جس پر خواجہ طارق رحیم صاحب بھی تھے، اور جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے، اور صدیقی صاحب ایک ریٹائرڈ جج صاحب بھی تھے، اور مختلف درخواستیں ہیں وہ یکجا ہو کر آج سماعت کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ اور اس میں آج یہ بھی نظر آیا کہ جج صاحبان ماشاءاللہ جس طرح سے سابقہ چیف جسٹس بھی کہہ گئے تھے کہ سبھی جج صاحبان اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اور سبھی جو ہے اس جو ہے فیصلہ میں اپنا جو ہے پوری وہ طرح اپنا وہ جوڈیشل اپنا جو ہے مائنڈ اپلائی کر کے تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیتے ہیں۔ تو آج ابھی وہ شروعات ہوئی اور اس کا آج کیس چل رہا ہے، اور ابھی اس میں آبزرویشنز جو آئی ہیں چیف جسٹس صاحب کی، وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا اور قانون کی عملداری کا، تو آپ پریسیڈنٹ اس پر مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آرٹیکل 184(3) میں اس میں کون سی شک ہے جو آئین سے متصادم ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں بنیادی جو تبدیلیاں کی گئیں، ایک تو تبدیلی یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی جگہ پر کہ جب سوو موٹو لیا جائے گا یا ڈائریکٹ آرٹیکل 184(3) میں لیا جائے گا، تو کیا اس کا تعین کا اکیلے چیف جسٹس صاحب کریں گے، جو کہ پہلے سپریم کورٹ جو رولز ہیں 1980 میں صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار ہے، جو اس وقت کے مروجہ رولز ہیں 1980 کے، اس میں چیف جسٹس صاحب تعین کرتے ہیں بینچ کا یا سوو موٹو ٹیک اپ کرنے کا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج صاحبان پر محیط وہ 3 جج صاحبان یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اسے آرٹیکل 184(3) میں براہ راست سماعت کا مقدمہ ہے یا سوو موٹو اس کو لینا چاہیے، یعنی وہ چیف جسٹس صاحب کی بجائے 3 سینئر چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان پر محیط۔ ایک تبدیلی یہ جو ہے کی گئی ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ دوسری تبدیلی اس میں یہ کی گئی ہے کہ آرٹیکل 184(3) چونکہ براہ راست سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے اس مسئلے کو، تو یہ حق اپیل جو ہے وہ چونکہ شریعت کورٹ بھی کہہ چکی اور ویسے بھی آئین میں ہے کہ ایک حق تو کم از کم اپیل کا ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی فیصلہ ہو اور اس کے بعد جو ہے کوئی اپیل وغیرہ نہ ہو؟ تو نظر ثانی اگرچہ آرٹیکل 188 میں نظر ثانی کا پروویژن موجود ہے، مگر نظر ثانی میں تو صرف ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ یا کوئی کلیریکل مسٹیک، اس کو ری ہیئرنگ یا اگر فیصلہ درست نہ بھی ہو
تو بھی اس کا اپیل میں ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، ریویو میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. غلط فیصلہ ہو تب بھی ریویو میں جو ہے وہ سکوپ اس کا وہ نہیں ہوتا کہ اس کو تصحیح کی جائے، فیصلے کو کالعدم کیا جائے یا اس پر کوئی اور رائے قائم کر سکے سپریم کورٹ. سو اس لیے وہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے ترمیم اس میں کی گئی اور اپیل کا راستہ کیا گیا. اگرچہ اس میں جج صاحبان کی آبزرویشنز آئیں کہ یہ 184(3) میں جو اپیل کا حق ہے، اپیل کا حق ہے، کیا یہ پروسیجر آپ کہیں گے اس کو یا سبسٹینشل ایک جو ہے ترمیم کہیں گے؟ کیونکہ اپیل کا حق کریٹ کرنا یا دینا یہ سبسٹینشل رائٹ ہے، تو اس میں تو پھر شاید آئین کی ترمیم کی ضرورت پڑے اور یہ بل جو ہے اس حد تک یا ایکٹ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ شاید یہ اس کسوٹی پر، قانون سازی کی کسوٹی پر شاید نہ اتر پائے. باہر کیف یہ ابھی تک ٹینٹیٹو آبزرویشنز مختلف جج صاحبان کی آ رہی ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی کیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیا، جسٹس جو ہے اطہر من اللہ صاحب نے بھی کیا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کیا، اور جسٹس مندو خیل صاحب نے بھی کیا اور جسٹس مسرت ہلالی نے بھی اس پر جو ہے کافی سوالات کیے. تو یہ جو ہے اس میں بہت سارے جج صاحبان سارے کے سارے ہی بڑے پرو ایکٹیولی ماشاءاللہ اپنی اپنی آراء دے رہے تھے، جس سے یہ بھی مترشح ہوتا تھا کہ شاید فیصلہ جو ہے کرنا اتنا آسان ان قانونی اور آئینی معاملات کا پیچیدگیاں ضرور ہیں. یقیناً ہو سکتا ہے ریڈنگ ڈاؤن کے پرنسپل پر سارے ایکٹ کو شاید کالعدم نہ کریں، لیکن کچھ شکیں جو ہیں وہ اگر سمجھیں کہ یہ متصادم نہیں ہیں تو ان کو رکھیں، اور کچھ شکیں جو ہیں وہ کالعدم متصور کر کے آئین سے ماورا کر کے دیں. لیکن ابھی جو ہے بہت اچھی طریقے سے سیر حاصل بحث ہو رہی ہے اور پہلی دفعہ شاید لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے کہ کم از کم کوئی بات جو ہے اب سیکریسی میں نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات پریویسی میں نہیں ہو رہی ہے. عوام کو ساری آگہی جا رہی ہے آپ کے چینلز کے توسط سے، لائیو اس کو دکھایا جا رہا ہے. جو آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ بھی لائیو دکھائی جا رہی ہیں، اور جو جوابات وکیل صاحبان اس کا دے رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. تو اس میں بہت ساری اور شکیں ہیں جن پر یقیناً باقی دوست بھی بحث و تمہیز کریں گے. اور یہ اس طرح کا قانون ہے جس میں یہ بھی ہے کہ کیا جوڈیشل، کیا یہ لیجسلیٹو کمپٹنس میں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کا ریگولیٹ کیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر 1980 سپریم کورٹ رولز آئین کی آرٹیکل 191 کے تحت، آئین کے آرٹیکل کے تحت وہ بھی کیے ہیں. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بائی تھرو لیجسلیشن بھی ہو سکتا ہے، یا لیجسلیشن جب تک تو سپریم کورٹ اپنے رولز سارے جج صاحبان بیٹھ کے فریم کر سکتے ہیں. اور یہ 1980 کے رولز جو ہیں وہ سارے جج صاحبان سپریم کورٹ نے بیٹھ کر اس کو فریم کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم ہوتی رہی ہیں. ایک ویو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ترامیم ایسی کرنا مقصود بھی ہیں تو بھی جج صاحبان اپنے تئیں بیٹھ کر سٹیک ہولڈرز کو یعنی بارز کو بھی شامل شراکت لے کے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کی مشاورت اس میں لے کر اور اس میں یقیناً امپرووائز کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے انسان مین میڈ جو پرفیکٹ ہو. تو وہ ڈائنامزم اسی چیز کی ہوتی ہے کہ وقت کے مطابق جو ہے اس میں اگر کوئی خامیاں نظر آتی ہیں تو جو جمہور ہے، جو پارلیمان ہے، یا کلیکٹیو وزڈم ہے، جو کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے اس میں بہتری کے لیے ترامیم ہمیشہ کی جا سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا فورم پارلیمنٹ ہوگا یا سپریم کورٹ کے اپنے جج صاحبان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا جو ہے اس میں 1980 کے رولز میں ترامیم کریں گے. باہر کے ابھی کیس جاری ہے اور انشاءاللہ دیکھیں کہ اسی ہفتے کے اندر مجھے توقع ہے کہ یہ یکسو کریں گے کیس، اس لیے کہ اس پر بہت ساری نظریں ہیں اور یہ پہلا کیس ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نئے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے فل کورٹ بٹھائی ہے اور انہوں نے جو ہے اس کی اوپن یعنی میڈیا
ओपन समाज जो है इसको कर रहे हैं, और आपके टीवी को भी 10 तरह से वो लाइव दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इंसाफ होना भी सिर्फ नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। सो ये दोनों प्रिंसिपल्स पर ये खुशाइंद बात है। फैसला क्या होता है वो जब 15 जज करेंगे फैसला, तो यकीनी बात है उसमें कोई मुतनाज़ा अमर नहीं होगा, और पहले की तरह ये 9-3, 6-3, 4-5, 5-3, 3-2 ये कम से कम झगड़ा इसमें ख़त्म होगा। और मैं समझता हूँ कि ये आज का पहली शुरुआत जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये खुशाइंद है, और मैं तवक्को करता हूँ कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए जमहूर को प्रमोट करेंगे। क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने हल्फ आइन और कानून की पासदारी किया है। आइन और कानून, हमें यही तवक्को है कि सरजमीन बेआइन बना दिया है पाकिस्तान को, और सबसे बड़ी बात इस वक्त तकाजा यही है कि खुदारा आइन को बहाल करें। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस वक्त रूल ऑफ जंगल बदकिस्मती से चल रहा है, और ये बात खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा अपने हल्फ को बार बार उन्होंने बावर करवाया है कि मैंने ये हल्फ उठाया है। तो हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन की बहाली होगी और कानून की बालादस्ती होगी, और इसी तरह जो है बाकी चीज़ें मामलात भी, चाहे वो 90 दिन का इलेक्शन की शिकें हैं, और चाहे वो जो है जमहूर को उनका हक देने की शिकें हैं, चाहे वो बुनियादी हकूक़ आपके जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ुसूसन मैं उसका जिक्र करूँगा इमरान रियाज खान, जो कब से कितने अरसे से, और उसका बाप मेरे पास आया था, उसकी फैमिली का आप सोच नहीं सकते हो कि उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इसी तरह जो भी जिनको भी पाबा सलासल है या मिसिंग पर्सन है, मैं तवक्को करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए बुनियादी हकूक़ अवाम के और आइन को जो है बालादस्ती करते हुए इंशाअल्लाह फैसले करेंगे। मौजूदा हालात में ये बिल एक क्लैंप नहीं है अदलिया पर। थैंक यू सर। आज गैर मुतनाज़ा नोट पर